ہم لوگ کرسمس، دیوالی، نیو ایئر اور بسنت کے موقع پر جو غیر مسلموں کو مبارکباد دیتے ہیں، کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔ جزاک اللہ جی، یہ بہت آپ نے اچھا کیا، کیونکہ گزشتہ دنوں میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور منقبت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دو ایسی امتیازی خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو کسی اور امتی کو یا کسی اور صحابی رسول کو حاصل نہیں ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آسمان دنیا سے صدیق کا لقب عطا فرمایا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی 4 نسلوں کو صحابی رسول بنایا۔ تو اس ضمن میں نے یہ بات بھی عرض کرنی تھی کہ کرسمس کے موقع پر یا دیوالی کے موقع پر یا پھر یہ کہ ہولی کے موقع پر یا پھر بسنت کے موقع پر، یعنی غیر مسلموں کے تہواری ایام کے موقع پر ہم جو مسلمان غیر مسلموں کو مبارکباد دیتے ہیں، تو بسا اوقات یہ مبارکباد دینا کفر و شرک ہو جاتا ہے، لیکن ہم مسلمان اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نیو ایئر کی مبارکباد دینا، یہ اس میں تو شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی یہ حرام اور ناجائز نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ہاں نیو ایئر کی مبارکباد دینا یہ قابل عمل نہیں رہا ہے۔ اگرچہ ہمارا جو اسلامی سال ہے اور ہمارا جو نیا سال ہے وہ جنوری سے نہیں شروع ہوتا، بلکہ محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ کم از کم ہمیں اتنا پتہ تو ہونا چاہیے کہ ہمارا اسلامی سال کب شروع ہوتا ہے۔ تو اسلامی سال ہمارا جنوری سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ کب شروع ہوتا ہے؟ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر یکم جنوری کو کوئی مسلمان کسی مسلمان کو یا کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو نیو ایئر کی، نئے سال کی مبارکباد دیتا ہے تو بہرحال یہ ناجائز اور حرام نہیں ہے، کیونکہ اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ رہی بات کرسمس کے موقع پر، جو کہ آج کے دن تھا جو گزر گیا، کرسمس کے موقع پر یا آگے ہولی دیوالی بھی آئے گی آپ کے سامنے، بسنت کا موقع بھی آپ کے سامنے آئے گا، تو ہولی اور دیوالی یا کرسمس کے موقع پر اگر آپ کسی غیر مسلم کو اس لیے مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ ان کے مذہبی تہوار کو اچھا سمجھتے ہیں، آپ ان کے مذہبی تہواروں سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، آپ ان کے مذہبی تہواروں کو ان پر اعتقاد آپ رکھتے ہیں، اور اعتقاد رکھتے ہوئے آپ کے دل میں تعظیم اور تکریم مقصود ہے، تو پھر تو کفر کا اندیشہ ہے، اور اس مبارکباد دیتے ہوئے آپ کی اپنی زبان سے اگر کوئی شرکیہ جملہ نکل گیا، کوئی شرکیہ لفظ آپ نے اپنے زبان سے نکال دیا، تو پھر تو پکی ٹھکی یہ شرک ہے، پھر تو اس کی شرک ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کرسمس کے موقع پر یا ہولی اور دیوالی کے موقع پر آپ کے پاس غیر مسلم کوئی چیز بیچتے ہیں، کھانے پینے کی میٹھی چیز بیچتے ہیں، نمکین بیچتے ہیں، مٹھائی بیچیں، شیرینی بیچیں، یا کچوری جو بیچتے ہیں وہ آپ کے پاس بیچتے ہیں، تو اس کو کھانے کا بھی حکم آپ سماعت فرما لیجئے کہ اس کا کھانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ تو اس کے اندر بھی 2 شرطیں ہیں اس کے جواز کی، صرف جواز کی بات ہو رہی ہے، نہ کھانا پھر بھی افضل ہے، نہ کھانا غیر مسلموں کے تہواروں کی چیز نہ کھانا بہتر ہے، افضل ہے، اس سے اجتناب افضل ہے، جتنا زیادہ بچے اتنا اچھا ہے۔ لیکن جہاں تک جواز کی بات، جواز کی پہلی شرط یہ ہے کہ ان غیر مسلموں نے وہ جو چیز تقسیم کی ہے یا وہ جو چیز بنا رہے ہیں، انہوں نے اپنے بتوں کے نام پر تو نہیں بنائی۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز کھانا یا کھلانا جائز نہیں ہے۔ تو اگر بتوں کے نام پر نہیں بنائی تو پھر آپ کھا سکتے ہیں۔ نمبر 2 کہ انہوں نے اپنے اس کھانے پینے کی چیز میں کوئی ناپاک چیز تو نہیں استعمال کی، کوئی حرام چیز تو نہیں استعمال کی، الکحل استعمال تو نہیں کی، جی خنزیر کا گوشت یا اس کی چربی وغیرہ تو استعمال نہیں کی۔ اگر یہ دونوں شرطیں اگر اس کے اندر ہیں، اور اگر انہوں نے الکحل بھی نہیں ملائی اور انہوں نے غیر اللہ کے نام پر یعنی بتوں کے نام پر بھی وہ چیز نہیں بنائی، اور کوئی ناپاک اور حرام چیز بھی اگر انہوں نے اس میں آمیزش اس کی نہیں ہے اور اس میں انہوں نے استعمال نہیں کی، اس میں نہیں ملائی، تو پھر آپ اس کو کھا سکتے ہیں، کھانے کا جواز موجود ہے، لیکن پھر بھی بچنا اور اجتناب اور پرہیز بہتر ہے اور افضل ہے۔ رہی بات بسنت کی، تو بسنت بھی ایک غیر مسلموں کا تہوار ہے، یہ کوئی اسلامی تہوار نہیں ہے، کوئی مسلمانوں کا مذہبی تہوار نہیں ہے، یہ بھی غیر مسلموں کا تہوار ہے۔ اس لیے بسنت منانا فی نفس ہی یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ اگر آپ بسنت کی نیت سے پتنگ اڑاتے ہیں، پتنگ بازی، تو یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ اچھا، پتنگ بازی اگر جو آج کل پتنگ بازی ہو رہی ہے، ابھی تو خیر اس کے اوپر کافی حد تک کنٹرول کیا جا چکا ہے، پابندیاں لگ چکی ہیں،
پہلے اس بسنت کے موقع پر ڈور جو استعمال ہوتی تھی پتنگ اڑانے کے لیے، اس سے کئی جانیں چلی گئی ہیں، کئی قیمتی جانوں کا ضیاع اس سے ہوا ہے، لوگوں کی گردنیں کٹی ہیں، لوگوں کے کان کٹے ہیں، لوگوں کی ناکیں کٹی ہیں، ہاں جی، تو کئی لوگ جاں بحق ہوئے ہیں اس ڈور سے، تو وہ ایک الگ نقصان تھا۔ لیکن دوسری طرف یہ جو پتنگ بازی کے اندر ہمارے جو یہ نوجوان بچے، ہمارے جو لڑکے، ہمارے جو نوجوان نسل، یہ جو دوسروں کا اڑتا ہوا پتنگ پکڑتے ہیں اور چھینتے ہیں ایک دوسرے، یہ بھی ناجائز ہے اور حرام ہے، اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پتنگ جو اڑ کر آیا ہے، یہ اس کا کوئی نہ کوئی تو مالک ہے، تو مالک کی اجازت کے بغیر آپ کیسی کسی کی چیز پکڑ سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، چھین سکتے ہیں؟ جیسے لقطہ ہے، لقطہ زمین پر گری پڑی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی احکامات ہیں کہ زمین پر گری پڑی ہوئی چیز کے لیے تشہیر ضروری ہے۔ آپ کو راستے میں کوئی چیز ملی جو کہ قیمتی ہے اور اس کا کوئی مالک اگر آ جاتا ہے یا اس کا کوئی مالک ہے، تو اس کو لٹانا ضروری ہوتا ہے، لیکن یہاں تو آپ نہ تشہیر کر رہے ہیں اور نہ ہی جو ہے نا آپ اس کے مالک سے اجازت لے رہے ہیں، اور اڑتا ہوا پتنگ آپ پکڑ لیا اور پکڑ کے گھر لے گئے، پتلی گلی سے لے گئے، ہیں جی، تو یہ بھی پتنگ پکڑنا بھی ناجائز ہے۔ تو اس لیے ان تمام جو مذہبی غیر مسلموں کے جو مذہبی تہوار ہیں، تو ان مذہبی تہواروں سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنی نسلوں کو بھی بچائیں، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں اور شریعت مطہرہ کے احکامات پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا تعالیٰ عمل کریں۔